پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2022 کے بعد پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 مہینے سے تجاوز کر گئی ہے، جو فروری 2023 میں صرف 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ معاشی ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ ذخائر میں اضافہ قرضوں کی بجائے مقامی ترقی اور اعتماد کی وجہ سے ہے۔ بیرونی قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا ہے۔ بیرونی قرضوں کے حصول میں بتدریج کمی مالی نظم و ضبط اور اصلاحات اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر محض وقتی انتظامات کے تحت نہیں بڑھے، بلکہ ایک واضح بحالی کا نتیجہ ہے۔ مرکزی بینک کے 2023 میں جہاں ذخائر صرف 2.9 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے تھے، وہیں اب یہ بڑھ کر تقریباً 15.9 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ ذخائر میں اضافہ قرضوں کے بجائے مقامی ترقی و اعتماد کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو اکانومی ہے نا، وہ بائی دا بک بہیو کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جب آئی ایم ایف کے ساتھ 28 ماہ پہلے انگیج کیا تو جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن تھی اور ایک کرنسی کرائسس تھا، اس میں سے ایک اسٹیبلٹی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا، اور ابھی 3 چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس بہتر ہو گیا ہے، ایک آپ کو امپروومنٹ دکھائی دے رہی ہے جس کو میکرو اسٹیبلٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیرونی ہمارے اس وقت کے ذخائر ہیں اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سنبھال کر، جس کا مطلب ہے کچھ امپورٹس کو کم کر کے کچھ ریمیٹنسز کو بڑھا کر سنبھال لیا گیا۔ اسی طرح ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو ایک ٹیکسیشن کا باؤٹ کر کے اور کچھ ایکسپینڈیچر پہ بڑھوتی اتنی نہ ہو اس کو دیکھ کر اور انرجی پرائسنگ کو ریڈو کر کے ایک آپ کو میکرو اسٹیبلٹی ملک میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف ملکوں سے انگیج کرتا ہے، پہلے 18 سے 20 ماہ میں یہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ایک پالیسی ڈسپلن جو ہے وہ ملکوں میں دکھائی دیتا ہے۔ آئی تھنک پاکستان کی اکانومی نے بالکل بائی دا بک بہیو کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اس چیز کو آپ کو اسپیس اور وقت ملا ہے۔ آپ 24 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، خود سوچئے کہ اگر کوئی بھی اکانومی آئی سی یو میں 24 بار گئی ہو تو اس کے سٹرکچرز میں جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کا وقت ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو ہر سال 25 ارب ڈالر کی گراس ایکسٹرنل فنانسنگ چاہیے ہوتی ہے، اس میں سے ہم 13-14 ارب ڈالر جو ہیں ان کو ری پروفائل کرا لیتے ہیں، اور جو باقی رقمیں ہیں ان کو کچھ ملٹی لیٹرلز کو پے کر کے اور کچھ نئے لونز کو لے کر سنبھال لیتے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے۔ یہ ریزروز کا جو بفر ہے یہ ایک کمفرٹ ضرور فراہم کرتا ہے۔ 2.6 ماہ کی امپورٹ کور ہے آپ کے پاس، پر اس وقت کو اگر ہم یوز نہیں کریں گے اپنی جو اوور آل اسٹیبلائزیشن کے پروسیس سے نکلنے کو، جس میں ہم بار بار پھنس جاتے ہیں، ٹو گو انٹو اے گروتھ فریم ورک، جس کا مطلب بالکل ہی مختلف انسٹرومنٹس دیکھنا ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی دیکھنا، پیداواری صلاحیت دیکھنا، ملک کی انرجی ایفیشنسی دیکھنا، ملک کا ڈی ریگولیٹڈ فریم ورک دیکھنا، ملک کے ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن دیکھنا۔ اگر جب تک ہم اس فریم ورک میں نہیں جائیں گے اور اس سوچ میں نہیں جائیں گے اور اس اسٹیبلٹی موڈ سے نکلیں گے نہیں، تو ہم امپلائمنٹ جنریشن یا ملک کی جو شرح نمو ہے جس کو کہتے ہیں اوور آل جی ڈی پی گروتھ کو نہیں بڑھا پائیں گے، تو کبھی بھی ملک جو ہے آئی ایم ایف سے نکل نہیں پائے گا۔ بٹ دا ٹائم اینڈ اسپیس از گریٹ۔ ایکسٹرنل ونڈز بھی بہت موجود ہیں۔ یہ ٹیل ونڈز کون سی ہیں؟ آپ کو 19% ٹیرف ملا ہوا ہے یو ایس کے ساتھ، سی پیک 2 کی ایک گفتگو ہے جو آپ کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ پیکس چل رہے ہیں، کے ایس اے کے ساتھ پیکس چل رہے ہیں، بٹ دیٹ آل اسٹل مینس کہ آپ کے جو انڈر لائنگ اسٹرکچرز آف دی اکانومی ہیں ان کو ٹھیک کرنا بے حد ضروری ہے۔ جن ملکوں نے بھی یہ کام کیا ہے، میکرو اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک پری ریکویزٹ تو ضرور ہے آف اے گروتھ فریم ورک، بٹ وہ اٹ سیلف آپ کو گروتھ فریم ورک میں قطعی طور پہ نہیں لے کر جائے گی۔ گروتھ ریفارم کو اس طرح سے مانگتی ہے کہ اس کی سیکوینسنگ ایسی ہوئی ہو کہ جو بائنڈنگ کنسٹرینٹس ہیں پاکستان کی گروتھ پہ ان کو ریموو کیا جائے۔ بٹ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت کو ہمیں 78 سال میں ایک نادر موقع پاکستان کو ملا ہے۔ جب تک یہ اب بلیو نہیں کریں گے کہ گروتھ ود ان آتی ہے، وہ کوئی ایکسٹرنل فائنینسنگ سے نہیں آتی، وہ کنزمپشن سے نہیں آتی، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وی کین ڈو آل دس۔ ٹھیک ہے، معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔